الرحمن السلام علیکم۔ آج آپ کی باجی ایک بہت ہی اچھے مسئلے پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ہر بندہ بہت اچھی تیاری کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں اپنے گھر میں یہ بھی لے کے رکھوں گا، ہم پکوڑے بنائیں گے، ہم فروٹ چاٹ بنائیں گے، یہ وہ ہر بندے کا دل ہوتا ہے کہ وہ اچھی سے اچھی خوراک کھائے۔ اور ویسے بھی جب رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو انسان کو ویکنس ہو جاتی ہے، کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، بچوں کو اسکول پک اینڈ ڈراپ کرنا ہوتا ہے، عورتوں نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ پیسہ جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ تو اپنی اچھی طرح سے تیاری کر لیتے ہیں، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ ایک عام آدمی کی دسترس سے بالا تر ہوتی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور میں یہ چیز سستی ملے گی، وہ چیز سستی ملے گی، ریڑھیوں پہ یہ سستا ملے گا، وہ ملے گا، لیکن کسی بھی چیز پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جن کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے وسائل دے دیے ہوتے ہیں وہ تو اپنے فریج فریزر اور ہر چیز بھر کے رکھ لیتے ہیں، لیکن کیا آپ نے سوچا کہ دل تو سب کے اندر ایک سا ہوتا ہے؟ دل تو سب کا کرتا ہے کہ وہ اچھی خوراک کھائیں، وہ اپنے بچوں کو اچھا دیں۔ اس بارے میں کبھی بھی کوئی نہیں سوچتا۔ ہماری گورنمنٹ اس بارے میں جب بھی کوئی گورنمنٹ آئی ہے، جب بھی رمضان آیا ہے، کبھی اس بارے میں نہیں سوچا گیا کہ غریبوں کو بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بھی پیٹ بھر کے کھائیں۔ ان غریب عوام ہیں، ان کے بچوں کا بھی وہ سب کچھ دل کرتا ہے، لیکن نہیں۔ اب آپ ایک چھوٹی سی چیز پیاز اور ٹماٹر کو دیکھ لیں، جس کے بغیر تو ہانڈی کا بننا ناممکن ہے، وہ تو بالکل ہمارے رینج میں ہی نہیں آتی۔ جن کا ہوتا ہے وہ تو اپنے لے کے انبار کے انبار لگا لیتے ہیں، لیکن غریب آدمی ایک پیاز کے چکروں میں بھی مارا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مفت راشن مل رہا ہے، لائنوں میں لگیں۔ آپ یقین کریں کہ پچھلے سال بھی اور اب بھی اتنے لوگ مارے گئے ہیں، اتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگوں میں آ کے بچے عورتیں مر رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، لیکن ایک آٹے کا تھیلا اگر دیا بھی جا رہا تو ایک 10 کلو آٹے کا تھیلا، 10 کلو کے آٹے کے تھیلے سے کیا بنتا ہے؟ غریب عوام کی تو ویسے ہی بچے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے تو ایک روٹی کے علاوہ اور کسی چیز کو تو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں سوچا۔ ہمارے ملک سے تو غیر ممالک اچھے ہیں، جن سے بھی پوچھا جائے وہ کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں انگریز ہمارے پہ ہنستے ہیں، انڈینز ہمارے پہ ہنستے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو کہ اپنے اتنے اسلامی مہینے میں، اتنے ہولی منتھ میں اپنے عوام کے لیے زندگی کو جیرن بنا دیتے ہیں، جبکہ ان ممالک میں لوگوں کو اتنا ریلیف ملتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمان وہ ہیں جن کے اندر انسان کی قدر ہے، صرف ایک کلمے کی وجہ ہے۔ کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان ضرور ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے اندر کی صفائی بھی ضروری ہے، دل کا صاف ہونا ضروری ہے، نیت کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت ہی نہیں صاف تو پھر فائدہ کیا؟ یہاں پہ ہم اپنی تجوریاں بھرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بھر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اسلام کے نام پہ ہم نے ایک دھبا لگایا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم لوگوں کے قاتل ہیں، ہم لوگوں کو گندی خوراک دیتے ہیں، ہم لوگ خود اچھی خوراک کھاتے ہیں، ہم لوگوں کو ترساتے ہیں، لوگوں کے بچے ایک ایک چیز کو ترس رہے ہیں۔ خدا را آنکھیں کھولیں، مسلمان بنے۔ اپنے ملک میں کچھ لوگوں کے ہاتھ اپنی جو ہیں وہ تجوریاں بھرنے میں لگی ہوئے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، لوگوں کو جینے کا حق دیں، بنیادی ضروریات پوری کریں۔ اگر کوئی ملک اپنی لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتا تو اس ملک کا نام و نشان مٹ جانا بہتر ہے، نہ کہ اس ملک کا زندہ رہنا بہتر ہے۔ مسلمان کہلانا ہماری توہین ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، مسلمان بننا ہے تو مسلمان بن کے بتائیں، ان باتوں پہ عمل کر کے بتائیں جس سے آپ کو کوئی مسلمان کہے۔ اپنی آنکھیں کھولیں اور لوگوں کے لیے جینا آسان کریں، میری آواز کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو کہیں کہ آپ بے شک ہمارے حکمران ہیں، آپ ہمارے ملک پہ آپ کو اقتدار ملا، آپ حکمرانی کریں، لیکن غریب عوام کا ضرور سوچیں، نہیں تو اس عوام کو کچل دیں، ویسے ہی ختم کر دیں۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کریے گا۔ اللہ حافظ، آپ کی باجی۔